آپ کو دکھانے کے لیے شربت لایا ہوں، جان ابھی پی رہا تھا. میں دیسی ٹوٹکے نہیں بتاتا، نہ میں حکیم ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن کچھ چیزیں تجربوں کی ہوتی ہیں نا تو وہ بتا دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر حکیم اس کی نفی نہیں کرے گا. ایک تو چینی اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، سمجھ رہے ہو؟ چینی کے شربت وربت کبھی بھی نہ پیو، ایسے سمجھو جیسے چرس پی رہے ہو. چینی کو نکالو، سمجھ رہے ہو؟ گڑ پھر بھی ٹھیک ہے، چینی کو نکال دو. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. 2 لیمو کاٹ کے سادہ پانی میں، نا سادہ ٹھنڈے میں نہیں، سادہ پانی میں نچوڑ کے وہ نیمبو اسی میں ڈال دو اور اوپر سے ڈھکن ڈھک دو. یہ 2-2.5 گھنٹے پڑا رہے ایسے ہی. اس سے کیا ہوگا، وہ لیمبو کے ایک چھلکے کا جو کڑوا پن ہے نا وہ پانی میں آ جائے گا، تو وہ کڑوا ہی پینا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ کڑوا جب پانی میں آ گیا، ابھی میں نے کیا کیا تھا، جمعے کے بیان سے پہلے 2 لیمو کاٹ کے اس پانی میں ڈال دیے تھے، سادہ پانی میں، ٹھنڈا نہیں تھا یہ. جب آپ نے وہ ڈال دیا پانی میں تو کڑوا پن آ جائے گا 2-2.5 گھنٹے میں، آپ کو لگے گا کریلے کی طرح کڑوا. اس میں آپ نے کیا کر دیا، شہد ملا دیا اور پھر برف ملا دیا، ٹھنڈا ٹھاٹ پی لو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھتے ہو؟ لیمو کے چھلکے میں جو وائٹامن سی ہے نا اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جو رس میں نہیں ہوتی، تو وہ رس کے ساتھ چھلکا بہت مفید ہے. اس سے آپ اتنے فریش ہو جاؤ گے نا، اتنی جسم میں طاقت ملے گی آپ کو، اور بھی 20 باڈی کے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. تو یہ اپنے خرچے پہ یہ کام کر لیا کرو. شہد کہیں سے خالص لے لو، اور خالص شہد جمتا ہے، اگر نہیں جم رہا تو اس کا مطلب خالص نہیں ہے. وہ زیادہ چانسز، بیری کا شہد نہیں جمتا ورنہ اکثر شہد جم جاتے ہیں. نہیں جم رہا تو اس کا مطلب کسی نے تمہیں ٹوپی کرائی ہے، سمجھتے ہو؟ الو بنایا کسی نے تمہیں، کوئی کیمیکل ڈال کے ایسا کر دیا کہ جم ہی نہیں رہا. تو زبردست. پھر اس میں نے ایک اور کام کر لیا، ایک اور کام میں نے کر لیا جو اور مزے کا، پھر وہ اور مزے کا بھی ہو جائے گا. وہ کام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کیا کریں. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب دیکھو کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے. آپ نے کیا کیا، گرمیوں میں نا جب زیادہ پسینہ نکل رہا ہو تو وہ یہ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا کالا نمک لیا. مجھے خود بتاتے ہوئے ہنسی آ رہی ہوتی ہے یہ باتیں کہ یار یہ کام ہمارا کیا اور کس چکر میں لگ گئے ہم، لیکن فائدہ والی چیز پارسل کر دینی چاہیے. سونٹ سمجھتے ہو؟ سونٹ، خشک ادرک، خشک ادرک تھوڑا سا، اور اسی میں آپ نے تھوڑا سا کالا نمک ملا لیا. مارکیٹ سے پسی ہوئی چیز جو آپ کو مل رہی ہے وہ کالا نمک خالص نہیں ہوتا، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. کالے نمک کا میں نے پتھر لے کے خود پسوایا ہے. پاکستان میں پاؤڈر کی شکل میں کوئی چیز مت خریدیں، نہ پسی ہوئی مرچیں خریدیں، کالی مرچیں بھی پسی ہوئی نہ خریدیں. کتنا ٹائم لگتا ہے، کالی مرچیں لے لی آپ نے اور گھر میں گرینڈر رکھ لیں، وہ پیس لیا، اس کو کیا خیال ہے، تو خود پیس لیں. تو کالا پتھر آپ نے پنساری کی دکان سے کالے نمک کا پتھر لے کے اس کو پسوا لیا. اور سونٹ سمجھتے ہو؟ سونٹ، ادرک، خشک ادرک ہوتا ہے، اس کو پسوا لیا اور چھان لیا. اور تیسری چیز، ایک چیز رہ گئی ہے اس میں، ادرک ہو گیا، کالا نمک ہو گیا، ایک اور چیز رہ گئی، حافظے کی بھی کوئی چیز ڈالنی پڑے گی اس میں. کالا نمک ہو گیا، شہد، ہاں کالی مرچ، ابھی نام بھی آیا تھا دیکھو. تیسری چیز آپ نے کیا کر لی بھائی، اس میں کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیا. تینوں چیزیں آپ ہم وزن کر کے ایک صفوف بنا کے رکھ لیں، سمجھتے ہو؟ پھر جب آپ نے یہ والا شربت جیسے میں نے بھی بنایا، اس میں تھوڑا سا وہ چمچہ ڈال کے گھما کے پی گیا، مزہ نہ آئے پیسے واپس ہی. میں چونکہ ایک گلاس پی کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ صرف دکھانے کے لیے لایا تھا میں، یہ میں پیوں گا نہیں، پی چکا ہوں میں. نہیں یہ اتنا آئے گا نہیں، یہ میں نے اس کو بولا ابھی فریج میں رکھ دو، ایک اور سیشن کے بعد یہ بھی پیوں گا. یہ پی کے آپ 24 گھنٹے گزار سکتے ہو بڑے. فریج میں رکھو، وہ شفیع اللہ کو بولیں فریج میں رکھ. تو چینی کو مارکیٹ سے کیا کر دو بھائی، شارٹ. اور بازار کی چیزیں خریدنا چھوڑ دیں آپ. جو پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بھائی، یہاں اتنا دھوکہ ہے نا، آپ کی سوچ ہوگی. میں نے شاید پچھلے بیان میں واقعہ سنایا، 2-3 بڑے قسمیں اٹھا کے وہ بتاتے تھے یہ ہم نے ایک میڈیسن بنائی ہے، اس میں یہ ٹیسٹ کروایا تو اسٹرائڈ نکلے ان چیزوں میں. تو پاکستان میں کسی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل ہے. قابل اعتماد لوگ، ہمیں کیا پتا بھائی، تو ہمیں کیا پتا یہ قابل اعتماد ہے، ہم تو پھر وہی کریں گے نا جو ہمیں سمجھ میں آئے. تو خود لا کے لال مرچوں کا پاؤڈر بھی خود بنائے کریں گھر میں، کالی مرچوں کا پاؤڈر بھی، ہلدی بھی ثابت لے لیا کریں اور اسے پیس کے پاؤڈر بنا لیا کریں. میں ایسا ہی کرتا ہوں، سمجھ رہے ہو.
پسی ہوئی ہلدی جب آپ لیں گے تو اس میں کچھ ہلدی ہوگی, کچھ تو یہ ان چیزوں کی نگرانی حکومتیں کرتی ہیں. سعودی عرب میں بہت سخت نگرانی ہے, بہت سخت نگرانی ہے. دبئی یو اے ای میں بہت سخت نگرانی ہے. یورپ میں بہت سخت نگرانی ہے. ذرا سا کھانے پینے میں وہ کہتے ہیں بال نظر آ گیا نا ہوٹل بند ہو جائے گا, کہ بال گیا کیسے اندر, چھپکلی تو بہت دور کی بات ہے. اور ان کے ہاں ہوٹلوں میں جو ایس او پیز ہے نا, ایس او پیز, اس میں یہ ہے کہ جو ہوٹلوں میں کام کرنے والے ڈیلی نہائیں گے. یہ چیک ہوتا ہے کہ کمبخت نہایا ہے کہ نہیں, تیرے سے ریکسونا اور لکس کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا کیسے چیک کرتے ہیں, لیکن چیکنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو کچن میں کھانا پکانے والا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ نہائے یا بولو نہیں نہائے, اس کی مرضی. ہو سکتا ہے وہ 1 سال سے نا اس کا, میرا جسم میری مرضی, ٹھیک ہے نا. تو بہت مسائل ہیں بھائی, بہت مسائل ہیں. یہاں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ نگرانی نہیں ہے, لہذا گندگی تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. اس لیے جو خود کر سکتے ہو وہ خود کر لو. وہ کیا ہے کہ جب کالی مرچ کا پاؤڈر لینا ہو تو کالی مرچ خریدو, اس کا کم از کم پتا ہوتا ہے یہ مرچی ہے, اس میں کیا ملاوٹ ہوگی. مفتی صاحب نکاح میں کچھ مسئلہ ہے, درکار ہے دعا فرمائیں. اچھا آج میں نے جو بیان کیا نا وہ کمپلیٹ نہیں کیا, بس 2 منٹ میں اس کو 2 لائنوں میں کمپلیٹ کر دوں. میں یہ بتا رہا تھا کہ انگریزوں میں اللہ سے ریلیشن کیا, مارکیٹ سے شارٹ, پھر آپس میں جو مخلوق کا ریلیشن ہوا, بلڈ ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی. ایک ریلیشن بچ گیا ہے جو انسانیت کا ریلیشن ہے, اس میں وہ ہم سے بہت ساری چیزوں میں اچھے ہیں. اس چیز میں گوروں کی تعریف بنتی ہے. وہ مشہور آدمی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے, بلا وجہ کی سیلفیوں کا اصرار نہیں کرتے, کسی کی چھپ کے ویڈیو نہیں بناتے, پرائیویسی کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتے. اور تھینک یو, آداب, مالی معاملات میں کیا ہے 1 نمبر. وہاں باپ بیٹوں کے اس طرح کے جھگڑے نہیں ہوتے کہ بیٹا کاروبار کر رہا ہے اور ساری قوم مل کے کیا کر رہی ہے, کھا رہی ہے. جو میں نے مثالیں, وہ مالی معاملات میں گورا کیا ہوگا, جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ چیز ان میں اچھی ہے. تو یہ پورا اسلام نہیں ہے. تو صرف ٹھیک ہونا اس کو نہیں کہتے, باقی 2 چیزوں کو بھی آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو پھر آپ کیا بنیں گے اللہ کی نظر میں, ٹھیک, اور قیامت میں ٹھیک لوگ جنت میں جائیں گے. تو اس کو پھر میں کبھی بیان میں مزید انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا. ابھی تو میں نے اس لیے مکمل کر دیا تاکہ بیان انکمپلیٹ نہ ہو, وہ مکمل ہو جائے. اب ہم سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ مانو دعا, دل سے دعا جی اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائے. مفتی صاحب پیغمبروں کا اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا؟ ہاتھ سے اشارہ کر کے, بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے جو سنت سے ثابت ہے. اور کہتے ہیں اور اللہ کے دعا کے الفاظ کیا ہوتے تھے, تو لمبا جواب ہے نا دعا کے الفاظ, وہ تو بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ قیامت کے زلزلے کو بیان کر رہے ہیں. زلزلے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایمان والوں کو بھی زلزلے سے نجات ملے گی. بھائی زلزلہ تو سب پہ آئے گا. دنیا کی جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں ایمان والے اور جو برے لوگ ہیں ان میں فرق نہیں کرتا زلزلہ. جب وبائیں آتی ہیں سب مرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ طاعون کیا ہے, آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب ہے. ایک وبا ہے نا طاعون, تو لیکن فرمایا اللہ اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں. مرتے سب ہیں اس میں, لیکن مومن کے لیے شہادت کا اجر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. یہ تو جب دنیا میں کوئی عذاب آتا ہے تو سب اس میں پستے ہیں.